الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے بیان جاری ہے۔ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی اور کافی دن گزر گئے تو حضور علیہ السلام نے جو اپنے بالکل نزدیک کے صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس موضوع پر بات کی تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اپنی جُتی جو ہے وہ آپ نے اتار دی، اور ہم نے آپ کو جب دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتی اتاری ہے تو ہم لوگوں نے بھی جوتی اتاری۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا ہم سے کہ آپ لوگوں نے کیوں جوتی اتاری؟ میں نے تو اس لیے اتاری کہ مجھے جبریل امین نے آ کے بتایا کہ اس پہ کچھ پلیدی لگی ہوئی تھی، تو اگر آپ کی جوتی صاف تھی تو آپ بھلے پہن کر ہی نماز پڑھتے۔ تو حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک جوتی اگر خراب ہے تو اس کی خبر آپ کو جبریل امین دے رہے ہیں، تو جب خدا نخواستہ بی بی عائشہ میں کوئی نقص ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے خبر نہیں دیتا؟ تو لہٰذا آپ کی بی بی پاک ہے اور یہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا، رائے طلب کی، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جو مکھی ہوتی ہے، مکھی، وہ بھی آپ کے جسم اطہر پر نہیں بیٹھتی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکھی کو بھی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کے بدن اطہر پر بیٹھ سکے، تو آپ کے حرم مبارک کو اللہ تعالیٰ کیسے پاک نہیں رکھے گا؟ پھر آپ نے حضرت عثمان سے مشورہ کیا تو حضرت عثمان کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ منافق جھوٹے ہیں اور بی بی صاحبہ پاک دامن ہے، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ بھی پیدا نہیں کیا، کہ ایسے نہیں کہ آپ کے سائے پر کسی کا قدم آ جائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ ہی پیدا نہیں کیا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی پر کوئی آنچ آ جائے؟ ایک مرتبہ آپ نے پھر مشورہ کیا، اس میں حضرت علی ساتھ تھے اور حضرت اسامہ بھی تھے، تو ان میں سے کسی ایک نے یہ رائے رکھی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس تنگی کوئی نہیں ہے، یعنی آپ کے لیے عورتیں بہت ہیں۔ اس میں یہ اشارہ تھا کہ اگر آپ کے یعنی خیال میں یا ذہن مبارک میں کوئی کھٹکا پیدا ہو گیا ہے تو آپ اس عورت کو چھوڑ کر کسی اور عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال عام طور پر صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا جو آپ کے نزدیک تھے، کہ بی بی صاحبہ کے حق میں ہی ساروں نے بات کی، اور کسی نے بھی ایسی بات بی بی صاحبہ کے خلاف نہیں کی۔ تو آخر کار حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ چلے گئے اور بی بی عائشہ سے ملنے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد کے گھر میں تھیں، اور وہ فرما رہی ہیں کہ ایک انصار عورت میرے سے ملنے آئی تھی تو میں رو رہی تھی، اور اتنے میں نبی علیہ السلام بھی آئے اور آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی،
اور پھر فرمایا کہ عائشہ تمہارے متعلق لوگوں نے جو بات کی تم نے بھی سنی اور میں نے بھی سنی ہے، تو اگر تم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اور اگر تم پاک ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی بیان کریں گے۔ تو بی بی صاحبہ کہہ رہی میں رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، لیکن جب حضور نے بات شروع کی تو میرا رونا بند ہو گیا اور میرے آنسو خشک ہو گئے، اور میں نے اپنے والد کو کہا، حضرت ابوبکر کو، کہ حضور کو جواب دیں۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میں کیا جواب دوں، میرا گھر وہ ہے اللہ کے کرم سے، جب جہالت کا زمانہ تھا، اسلام ابھی آیا نہیں تھا، تب بھی میرے گھر پر کبھی کسی نے ایسی تہمت نہیں لگائی، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ آج جب اسلام کی روشنی ہمارے اندر آ گئی ہے، ہمارے گھروں میں اسلام کا نور آ گیا ہے، تو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کہا، ام رومان کو، کہ امی جان آپ حضور کو جواب دیں۔ تو آگے مقام رسالت ہے، اور اس بی بی نے کہا، ام رومان نے، کہ بیٹا میں نہیں بات کر سکتی، تم جانو اور اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کی روش سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ میں گناہ کا اقرار کر لوں تو آپ سارے جو ہیں وہ مان جائیں گے کہ ہاں یہ گناہ شاید میں نے کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کے کہنے پر خواہ میں توبہ طائب ہو جاؤں تو یہ میں نہیں کروں گی کہ اپنے آپ پر وہ میں بہتان لگاؤں، باقی اللہ جانتا ہے، اور میرا کہنا اتنا ہی ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ تو میرے لیے صبر ہی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد کی طلبگار ہوں۔ باقی یہ کہ میں ایک ضعیف عورت ہوں، اور یہ میری شان ایسی ہو سکتا ہے نہ بھی ہو کہ اللہ قرآن نازل کرے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے تو اللہ کے کرم سے یہ دور کی بات بھی نہیں ہے۔ تو بی بی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ایسی ابھی بات ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وحی آنا شروع ہوئی، اور آپ کی وہ حالت غیر ہو گئی جس طرح عام ہو جاتی تھی۔ آپ نے اپنا سرہانہ ایک نیچے رکھا، اور جب وہی کافی دیر چلی اور فارغ ہوئی تو دستور کے مطابق آپ کے چہرے مبارک سے، پیشانی مبارک سے پسینہ جاری تھا، اور آپ نے جو ہے وہ بی بی صاحبہ کو مبارک دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے، اور پھر لوگوں کو پکار کر وہ 10 آیتیں جو حضرت بی بی عائشہ کے شان میں نازل ہوئیں سورۃ نور میں، وہ پڑھ کر سنائیں۔ اور یہ جو بہتان لوگ لگاتے تھے، عبداللہ ابن ابی سلول، مصطح ابن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بن جہش، ان کو جو ہے سر عام وہ پھر قذف کی جو سزا ہوتی ہے کوڑے، وہ لگائے گئے، اور اسی طرح بی بی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا۔ مصطح جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا خالہ زاد بھائی تھا، اور غریب شخص تھا، اور حضرت ابوبکر نے ہی تقریباً اس کو پالا تھا، ابھی بھی مدد کرتے تھے۔ تو اوروں منافقوں نے تو تہمت لگائی، لیکن اس نے بھی لگائی، تو اپنوں کا تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کا جو کھانا پینا تھا، خرچہ تھا، وہ بند کر دیا۔ تو آگے چل کر ایک آیت آئی سورۃ نور میں ہی ہے وہ بھی، کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ کیا جو تم میں سے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے غریب اور مسکین اور مہاجروں کو اللہ کی راستے میں دیں اور ان کو معاف بھی کریں اور ان سے اگر خطا ہوئی ہے تو درگزر کریں؟ کیا ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہاں مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور پھر مستح کو دینا شروع کیا اور قریب رکھا اور ایسے ہی دینے کا دستور جاری رکھا جیسے پہلے ہی دیا کرتے تھے۔ تو یہ واقعہ تھا، واقعہ افک کہتے ہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام کو منافقوں نے کافی رنج پہنچایا، حضور کی بیوی پر تہمت لگائی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست بھی تھے، خلیل بھی تھے، اور یہ رشتہ ایسا تھا کہ بیوی صاحبہ بہت کم سن تھیں اور واحد بیوی ہیں جو کنواری بیوی ہیں حضور کے نکاح میں، تو عمر بھی کم تھی اور کنواری بھی تھی اور دوست کی بیٹی تھی حضرت ابوبکر کو، تو بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کو پیاری تھی اور حضور ترجیح دیتے تھے۔ اور پھر منافقین نے حضور کو رنج کیا، دل آزاری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی مقصد وہی تھا کہ حضرت ابوبکر کے شان کو واضح کیا اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو واضح کیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے پہلے بھی گزر چکا کہ ان کا جو شان تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا جو حلم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہاری جو طبیعت ہے وہ حضرت ابوبکر کو فرمایا تمہارا مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے، تمہارا مزاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے، یہ اولو العزم رسل ہیں، بڑے مرتبے والے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو ان کے ساتھ تشبیہ دی تھی اور آپ نے ہمیشہ ان کو پسند فرمایا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی ہر جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، خدمت میں، وفاداری میں۔ تو یہ یہاں جو ہے واقعہ افک ختم ہوا اور آگے بیان ابھی جاری ہے۔